اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین، آج میں آپ سب کے سامنے چند حقائق پر روشنی ڈالنے کے لیے حاضر ہوں۔ سابقہ کلپس کے اندر بھی میں نے چند ایک حقائق پر روشنی ڈالی، یہ کلپ بھی انہی کی ایک کڑی ہے۔ معزز سامعین، اہل سنت و جماعت کا یہ ایک وتیرہ ہے کہ اس کے اندر پاک ہستیوں کا ادب و احترام اس کو ترہ امتیاز سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی افراد پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے پاک ہستیوں کی بے ادبی کر کے، گستاخیاں کر کے اپنی آخرت کو برباد کیا۔ حال ہی کے اندر ایک ایسا فتنہ اٹھا کہ جس کا طرز استدلال بھی غلط، طرز عمل بھی غلط، اور پھر لوگوں کو ایک گمراہ کرنے کی سازش اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، کہ ڈاکٹر لاہوری یہ صرف عقیدہ اہل سنت سے ہی حسد نہیں کرتا، عوام اہل سنت سے ہی حسد نہیں کرتا، مشائخ اہل سنت اور سادات کرام سے ہی حسد نہیں کرتا، بلکہ یہ ڈاکٹر لاہوری اپنے گھر والوں سے بھی یہ حسد کرتا ہے۔ اور کیسا حسد کہ وہ بھائی جن کا وصال ہو چکا ہے، وہ کام جو مرنے کے بعد کسی زندہ نے آج تک نہیں کیے، وہ اس ڈاکٹر لاہوری نے کر دکھائے۔ مولوی عابد جلالی کا جب وصال ہوا تو یہ ڈاکٹر لاہوری جیل کے اندر بند تھا اور اپنی سزا بھگت رہا تھا، تو اس نے پیرول پر اپنی رہائی کے لیے اپنے بھائی کے جنازے کو تاخیر کا شکار کیا۔ اور جب دوسرے بھائی کی باری آئی، ماسٹر احسن کا جب وصال ہوا، تو اس کے وصال کے بعد ماسٹر احسن کے جنازے پر، ماسٹر احسن کے ختم کل شریف پر، ماسٹر احسن کے ختم 10واں پر اس ڈاکٹر لاہوری نے، جب کہ یہ مواقع وہ ہوتے ہیں کہ جن مواقعوں پر اچھائی بیان کی جاتی ہے، کسی کی گواہی اچھائی بیان کی جاتی ہے، اس ڈاکٹر لاہوری نے ان مواقعوں پر بھی مشائخ اعظام سادات کرام کی پگڑیوں کو اچھالا، سادات کرام اور مشائخ اعظام کی بے ادبیاں کی۔ حالانکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ مشائخ اعظام اور اکابر کے اختلافات کو ہوا دینا یہ حرام ہے۔ یہ فرقہ خطائیہ، اس کا استدلال اور اس کا قول و فعل بالکل خارجیوں کی طرح ہی ہے، کہ خارجی بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے دوسروں کی غلطیوں کو آشکارا کرتے تھے کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اب جتنے بھی اکابرین اہل سنت ہیں، انہوں نے تو ہر لمحہ ہر موقع پر یہ ثابت کیا ہے کہ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ اکابرین اہل سنت کے اختلافات کو عوام کے اندر اس قدر بیان نہ کیا جائے، بلکہ یہ اکابرین جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں پر یہ مسائل بیان کر دیا کرتے تھے۔ عقیدہ اہل سنت اور فکر رضا یہ ہے کہ اختلافات ہونے کے باوجود ادب و احترام کے دائرے سے خارج نہ ہوا جائے۔ یہ ڈاکٹر لاہوری اختلافات پتہ نہیں کس قدر اس نے کر دیے ہیں، اور پھر ادب و احترام کا تو اسے پتہ نہیں، اور پھر فکر رضا کے یہ نعرے مارتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اکیلا ہی ہوں کہ جو جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھیکھی شریف سے فارغ ہوا ہوں۔ تم اکیلے فارغ نہیں ہوئے، بلکہ جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھیکھی شریف سے ہر سال درجنوں حفاظ کرام اور علماء کرام علم دین کی تکمیل کر کے فارغ ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جھوٹ اس ڈاکٹر خطائی نے یہ بولا کہ جلوس میلاد پر پتھراؤ نہیں کیا گیا، یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ گویا کہ جلوس میلاد پر پتھراؤ کو جھوٹا کہہ کر یہ پورے گاؤں والوں کو جھوٹا قرار دے رہا ہے، اور جھوٹا قرار دینے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ معزز ناظرین،
کس قدر گھٹیا فعل ہے، ارتکاب بھی خود کیا اور اس کا ملبہ اب دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے نئے نئے کلپس اور نئے نئے باتیں معاشرے کے سامنے لائی جا رہی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اپنے کام سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ فرقہ کس قدر گمراہ ہو چکا ہے کہ اب لوگوں کو اس طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ مرد و زن کی محفل ہو رہی تھی۔ کون سی محفل ہے جس میں مرد و زن کا اختلاط تھا، جس میں مرد بھی تھے زن بھی تھے، اور اس محفل پر آپ کے پتھراؤ کیا گیا؟ اور کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ مولوی عابد جلالی کے گھر پر محفل ہو رہی تھی، اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ میرے گھر پر محفل ہو رہی تھی۔ یہ تمہارا کون سا نظام ہے، کون سے معاملات ہیں جس میں تمہارے قول میں بھی تضاد ہے، تمہارے فعل میں بھی تضاد پایا جا رہا ہے؟ اور پھر ایک وہ بگھوڑا جس نے ساری زندگی مشائخ اعظام کا کھایا، اور جب ایسا وقت آیا تو کھڑا ہو گیا مشائخ اعظام کے خلاف ہی ایف آئی آر کٹوا دی، نمک حرام کر دیا اپنے جھوٹے اور خود ساختہ قائد کی طرح۔ اس نے ساری زندگی مشائخ کا کھا کر یہ مقام حاصل کیا تو انہی مشائخ کے صدقے سے حاصل کیا، اور پھر جب وقت آیا تو انہی مشائخ کے گلے پڑ گیا، اور یہ وہ اسی کا بتیجا، اس نے ساری زندگی انہی مشائخ کے در کا کھایا، جب وقت آیا تو انہی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کٹوا دی۔ کون سی فکر رضا ہے؟ جلوس میلاد پر پتھراؤ کرنا فکر رضا ہے، علماء کی پگڑیاں اچھالنا فکر رضا ہے، مشائخ اعظام کی بے ادبیاں اور سادات کرام کی بے ادبیاں کرنا فکر رضا ہے؟ یہ فکر رضا نہیں ہے، تم کسی اور فکر کے دائی ہو، تم خوارج کی فکر کے دائی ہو، تم فرقہ خطائیہ خوارج کی فکر کو اہل سنت کے اندر داخل کرنا چاہتے ہو۔ ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فی الفور جو 12 ربیع الاول کے دن سجادہ نشین آستان عالیہ بکھی شریف شیخ الحدیث الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی کے ساتھ وعدے کیے گئے، ان وعدوں کو تکمیل کے مراحل تک پہنچایا جائے، اور جھوٹی ایف آئی آر اور جھوٹے مقدمے کا فی الفور اخراج کیا جائے، اور ملزمان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Truth TV